میرے نزدیک آج سب سے انٹرسٹنگ خبر جو وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جو جمہوری جماعت ہونے کا ویسے دعویٰ نہیں کرتی، لیکن جب اس میں آج ہم نے دیکھا ان کی جب قیادت الیکٹ ہوئی، حافظ نعیم الرحمان صاحب 5 سال کے لیے الیکٹ ہو گئے جماعت اسلامی کے امیر. لیکن اگر یہ میں کہوں کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا جے یو آئی، ہم اگلے 50 سال کا بتا سکتے ہیں کون الیکٹ ہوگا، کون اگلا پرائم منسٹر ہوگا، کون صدر ہوگا. سو انفارچونیٹلی جو جمہوری پارٹیز ہیں وہ ان میں جمہوریت نظر نہیں آتی، اور جن کو ہم کہتے ہیں غیر جمہوری پارٹیز ان میں بار بار ہمیں جمہوریت نظر آتی ہے. سو یہ میرے نزدیک بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی. لیکن باقی چیزیں اپنی جگہ، ہم بہت سن رہے ہیں جی یہ کورٹس کے لیٹرز، جھگڑے، کمیشن بن رہا ہے نہیں بن رہا، جس پہ میرا تو خیال یہ ہے کہ کمیشن کی یہ بات بس اب کہیں بھی نہیں، کسی منطقی انجام پہ نہیں پہنچے گی. لیکن میرا آج میں ایک مین چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کنفیوژن ہم سمجھتے تھے ابھی تک پی ٹی آئی میں زیادہ ہے، گروپ بازی بڑی ہے. جو ان کے چیئرمین ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہیں، جو ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ کورٹ سپوکسمین نہیں ہیں، پھر ان کے اندر سیاستدانوں اور وکلا گروپ کا آپس میں جھگڑا ہے، پھر وکلا کا آپس میں جھگڑا ہے، سیاستدانوں کی اپنی جوڑ توڑ ہے. لگتا تھا شاید یہ پی ٹی آئی پہ خاص زیادہ ہو رہا ہے، لیکن پی ایم ایل این کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. پی ایم ایل این کے اندر بھی ہمیں گروپنگ سی نظر آ رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کے زیادہ قریب تھے وہ شاید اب نئے سیٹ اپ میں وہاں نہیں ہیں. اور خاص طور پہ پچھلے کچھ دنوں میں ایسے بیانات آئے ہیں کہ جس سے اس امپریشن کو اور بھی تقویت پہنچتی ہے کہ کیا پی ایم ایل این بھی اب بدل گئی ہے. ٹھیک ہے فارچونز بدلے نواز شریف صاحب کے، لیکن کیا پی ایم ایل این کے اندر بھی گروپنگ اب ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اس پہ ذرا میرا ایک فوکس رہے گا، اور باقی باتیں بھی کریں گے. تو وی تھاٹ کہ ایسی شخصیت کو بلائیں جو سینئر ترین رہنماؤں میں ہیں، میاں صاحب کے کلوزسٹ ترین لوگوں میں تھے، اور جب پچھلی حکومتیں تھیں تو اس میں ان کو آپ کیا کہتے ہیں وہ لیڈنگ بیٹسمین بھی تھے نواز شریف صاحب کے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا انٹیریئر منسٹر. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب ذرا پہلے میں باتیں تو آپ سے میں نے یہ جوڈیشری وغیرہ کی بھی کرنی ساری کرنی، لیکن ایک چیز پہلے اس معاملے میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو خطوں کا معاملہ چلا ہے، یہ جی پاؤڈر آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے، آپ بھی انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، آپ نے بھی ڈیل کیا سب سے. کیا لوگ آپ کئی امپریشن یہ بھی مل رہا ہے کہ جی شاید انٹیلیجنس ایجنسیز والے کر رہے ہیں، کیا اتنے نااہل ہیں کہ ایسے وقت میں جب وہ پہلے ہی ان کے اوپر سارا فوکس آیا ہوا ہے کہ جی کمیشن والا اور وہ 6 ججز کے لیٹر کا فیض آباد دھرنا کیس والے ورڈکٹ کی بات کی ہے فائز عیسیٰ صاحب نے، تو ایسے موقع پہ کریں گی انٹیلیجنس ایجنسیز ایسی حرکت؟ دیکھیں کوئی بھی جو ایکٹ ہوتا ہے اس کے کرنے والے کا معلوم کرنے کے لیے دیکھا جی جاتا ہے کہ اس ایکٹ کا بینیفیشری کون ہے. اس صورتحال کو گمبھیر کرنے میں، اس صورتحال کو مزید بگاڑنے میں بینیفیشری تو ہے پی ٹی آئی. تو اس لیے اسی کا کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے یا اسی کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ جو اس قسم کی شرارت کرے گا تاکہ یہ معاملہ اور بگڑے، اس معاملے کو اور ہوا ملے. جن کے اوپر الزام ہے وہ حکومت ہو یا ایجنسیز ہوں یا کوئی بھی اور ہو، تو جو پہلے ہی جو ہے وہ اپنی صفائی اور اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اور ایگریویٹ. تو رانا صاحب اس لیے یہ کوئی ایسا گروپ ہے جو کہ شرارتی ہے، اسی لاجک سے آپ دیکھیں نا، وہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن وہ ہمدرد پی ٹی آئی کا ہوگا. اسی لاجک سے دیکھیں کہ پہلے مئی 9 ہوا، مئی 9 کا خمیازہ ابھی تک وہ پارٹی بھگت رہی ہے، اور اگر ان کو کہیں سے ریلیف چاہیے تو وہ ان کو ریلیف صرف عدالتوں سے مل سکے گی. تو ایسے موقع پر پی ٹی آئی یا کوئی ان کا ہمدرد ججز کو تھریٹن کر کے ان کو کیا ملے گا؟ وہ تو ججز اور ان کو کیوں ان کو ڈالنا چاہیں گے؟ نہیں، وہ اس صورتحال کو بگاڑ کے اس سے بینیفٹ لینا چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال بگڑے گی تو جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ریلیف ملے گا. وہ اس صورتحال کو بگاڑنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ خود تو چھپ کے کر رہے ہیں نا. وہ الزام تو لگائیں گے حکومت پہ، ایجنسیوں پہ الزام لگائیں گے جی وہ کر رہے ہیں، وہ تھریٹ کر رہے ہیں. یعنی پہلا الزام بھی انہی کے اوپر ہے کہ وہ انہوں نے تھریٹ کیا ہے ان ججز کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اب یہ مزید وہ تھریٹ کر رہے ہیں.